السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ بکرما جیت نے اپنے خفیہ خط میں مغلوں کی مسلسل یورشوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک تجویز پیش کی تھی کہ دہلی کا سلطان اور گوالیار کا راجہ مل کر بابر کا مقابلہ کریں اور مستقبل کے اس خطرے کو ہمیشہ کے لیے مٹا ڈالیں۔ ابراہیم لودھی نے اپنے مشیروں سے طویل مذاکرات کے بعد راجہ بکرما جیت کی اس تجویز کو قبول کر لیا۔ دونوں کے درمیان یہ معاہدہ طے پا گیا کہ فتح کے بعد بابر کے مقبوضہ علاقے ابراہیم لودھی ہی کے زیر اثر رہیں گے، مگر ان کی آمدنی برابر سے تقسیم کر لی جائے گی۔ اس معاہدے کے بعد ابراہیم لودھی 1000 جنگی ساتھیوں اور 1,00,000 سواروں کا لشکر جرار لے کر پانی پت کی طرف روانہ ہوا۔ پانی پت کی طرف کوچ کرنے سے پہلے سلطان ابراہیم لودھی نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا تھا۔ آگرہ کے حکمران نے اپنے خواب میں دیکھا کہ کسی میدان میں ایک بہت بڑا درخت ہے جس کی شاخیں دور تک پھیلی ہوئی ہیں، یکا یک چاروں طرف سے شکستہ اور درماندہ مسافروں کے قافلے نمودار ہوتے ہیں۔ شدت گرمی کا موسم ہے اور تیز دھوپ ان مسافروں کو جلائے دے رہی ہے۔ مسافر گھبرا کر اس گھنے اور طویل و عریض درخت کو دیکھتے ہیں، پھر جھلسا دینے والی دھوپ سے بچنے کے لیے بھاگتے قدموں سے درخت کے گہرے سائے میں چلے جاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد ہی شکستہ حال مسافروں کے چہروں کی گمشدہ رونق لوٹ آتی ہے اور وہ سرد ہواؤں کے جھونکوں سے لطف اندوز ہونے لگتے ہیں۔ پھر یہی خوشگوار ہوا اچانک آندھی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور درخت کے سائے میں ٹھہرے ہوئے مسافر شدید پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں۔ ناگہاں وہ طویل و عریض درخت ان مسافروں پر گر جاتا ہے اور بے شمار انسان اس کی شاخوں میں دب کر مر جاتے ہیں۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی سلطان ابراہیم لودھی نے اپنی ماں سے رات کا یہ خواب بیان کیا۔ وہ ایک زمانہ آشنا تجربہ کار اور انتہائی ذہین عورت تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کے خواب کو غیر معمولی سمجھ کر اس کی اہمیت کو بہت زیادہ محسوس کیا۔ کئی دن تک وہ بڑی رازداری کے ساتھ غور و فکر میں مبتلا رہی، مگر جب وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی تو اس نے درباری علماء اور دانشوروں کو خلوت میں طلب کر کے سلطان ابراہیم کا خواب بیان کیا اور اس کی تعبیر دریافت کی۔ درباری علماء اور دانشوروں نے اپنے اپنے علم اور دینی رسائی کے مطابق اس خواب کے ہر گوشے پر غور کیا۔ پھر ایک عالم نے سلطان ابراہیم لودھی سے سوال کرتے ہوئے کہا، کیا سلطان معظم اس بات کی وضاحت کرنا پسند فرمائیں گے کہ حملہ آور مغلوں اور افغان سپاہیوں میں تعداد اور طاقت کے اعتبار سے کیا تناسب ہے؟ مغل لٹیروں کے مقابلے میں مابدولت کے جانباز سپاہیوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔ سلطان ابراہیم لودھی نے انتہائی نفرت اور حقارت کے لہجے میں کہا، تو پھر اس خواب کی تعبیر آپ کے حق میں ظاہر ہوگی۔ درباری عالم کی آواز بہت زیادہ پرجوش تھی۔ خواب میں نظر آنے والے مسلمانوں کے قافلوں سے یہی مراد ہے کہ وہ غیر مقامی لوگ ہیں، اور اس طویل و عریض سایہ دار درخت سے مراد آپ کی ذات گرامی ہے۔ تیز ہوا کا اچانک آندھی میں تبدیل ہو جانا اس بات کی علامت ہے کہ آپ عن قریب اپنے دشمن سے برسرے پیکار ہوں گے، اور درخت کا گر جانا نتائج کے اس پہلو کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ بہرحال اپنے دشمن پر غالب آ جائیں گے۔ بیٹے کے خواب کی تعبیر سن کر سلطان کی ماں بہت زیادہ خوش ہوئی اور اس نے فوری طور پر غریبوں میں صدقات تقسیم کیے۔ پھر کچھ دن بعد ہی جب گوالیار کے حکمران راجہ بکرما جیت نے ابراہیم لودھی کو ایک نئی فوجی معاہدے کی پیشکش کی تو سلطان کو یقین آ گیا کہ اس کا خواب سچا ہے اور درباری علماء کی بیان کردہ تعبیر حرف بحرف درست ہے۔ اس فوجی معاہدے کے بعد سلطان کی طاقت عام اندازوں سے کہیں زیادہ بڑھ گئی تھی اور اب بابر کی عسکری طاقت سے اس کا کوئی تقابل ہی نہیں تھا۔ پھر کچھ دن بعد ہی فتح و نصرت کے نشے سے سرشار ہو کر سلطان ابراہیم لودھی دہلی سے نکلا اور آہستہ روی کے ساتھ پانی پت کی طرف بڑھا۔ سلطان کا ایک ناراض امیر افغان جلوانی
جو اس وقت بابر کے حلقہ اطاعت میں شامل تھا، اس نے آتے ہی مغل شہنشاہ کو ابراہیم لودھی کے جنگی عزائم سے باخبر کر دیا تھا۔ بابر ابھی افغان جلوانی کی فراہم کردہ اطلاعات پر غور کر ہی رہا تھا کہ اس کے جاسوسوں نے ایک نئی خبر دیتے ہوئے کہا، شہنشاہ ابراہیم لودھی کے کچھ سردار ایک لشکر جرار لے کر سلطان کے آگے آگے آ رہے ہیں۔ دشمن کی اس جنگی حکمت عملی کا بظاہر ایک ہی مقصد سمجھ میں آتا ہے کہ کسی طرح آپ کی پیش قدمی کو روک دیا جائے، یہاں تک کہ سلطان کا لشکر خاص اپنے اس لشکر سے آ ملے اور پھر تمام افغان یکجا ہو کر مغلوں پر بھرپور حملہ کر سکیں۔ بابر نے شاہی جاسوسوں کی ان اطلاعات کو اپنے حق میں نیک فعل سمجھا اور فوری طور پر چند مغل سرداروں کو آگے روانہ کر دیا تاکہ وہ سلطان ابراہیم کے اس جنگی منصوبے کو ناکام بنا سکیں۔ بابر کے معتمد سردار احمد جمال حسین، تیمور سلطان مہدی، خواجہ محمد سلطان، مرزا عادل سلطان، مرزا سلطان جنید برلاس اور شاہ حسین برلاس مغل لشکر لے کر انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھے۔ بابر کے ان جانباز ساتھیوں نے رات کے اندھیرے میں بھی اپنا سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ صبح ہوتے ہوتے وہ دشمن کے سر پر جا پہنچے۔ سلطان ابراہیم لودھی کے اس فوجی دستے کی قیادت مشہور افغان سردار داؤد خان اور حاتم خان کر رہے تھے۔ یہ فوجی دستہ تقریباً 27,000 سواروں پر مشتمل تھا۔ سردار داؤد خان اور حاتم خان نے بڑی حقارت کے ساتھ مغل لشکر کو دیکھا۔ افغانوں کا خیال تھا کہ مغلوں کی یہ چھوٹی سی فوج ان کے ایک حملے کی بھی تاب نہ لا سکے گی اور بری طرح پسپا ہو کر میدان جنگ سے بھاگ کھڑی ہوگی۔ مگر جب آزمائش کا وقت آیا تو افغان سپاہیوں کی تمام قیاس آرائیاں کسی خواب پریشان کی طرح غلط ثابت ہوں۔ مغل فوجی اتنی بے جگری سے لڑے کہ انہوں نے آن کی آن میں افغان سپاہیوں کی ایک ایک صف کو درہم برہم کر کے رکھ دیا۔ یہ جنگ صبح سویرے شروع ہوئی تھی اور دوپہر تک اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ افغانوں نے مغلوں کے ہاتھوں شکست فاش کھائی۔ سردار داؤد خان فرار ہو گیا اور سردار حاتم خان میدان جنگ میں کام آیا۔ اس جنگ میں بہت سے ہندوستانی سپاہی گرفتار ہوئے اور 7 کوہ پیکر ہاتھی مال غنیمت کے طور پر ہاتھ آ گئے۔ بابر کا یہ فاتح لشکر تمام مال غنیمت اور جنگی قیدیوں کو لے کر اپنے شہنشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بابر نے مقامی لوگوں کی عبرت کے لیے ان تمام قیدیوں کو قتل کرا دیا۔ بعد ازاں اس علاقے کا پوری طرح انتظام کر کے سلطان ابراہیم لودھی سے مارکا آرائی کے لیے سرہند کی حدود سے نکل کر پانی پت کی طرف چل دیا۔ پھر جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہوئے تو اکثر مغل سردار بے اختیار پکار اٹھے، شہنشاہ ہمارے اندازے اور شاہی جاسوسوں کی تمام اطلاعات غلط ثابت ہوئیں۔ آخر تم اپنے دشمن کے بارے میں کیا اندازے قائم کر رہے تھے؟ بابر اپنے سرداروں کی گفتگو کا مفہوم سمجھ گیا تھا، مگر پھر بھی وہ اتمام حجت کے لیے سوال کر رہا تھا۔ ہم صرف ابراہیم لودھی سے جنگ کرنے کے لیے آئے تھے۔ مغل سرداروں کے لہجے میں فکر و پریشانی جھلک رہی تھی۔ انسانوں کے اس ٹڈی دل لشکر کو دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ سارا ہندوستان ہی ہمارے خلاف ایک مرکز پر سمٹ آیا ہے۔ ہم کس کس سے جنگ کریں گے شہنشاہ؟ آپ دیکھتے نہیں کہ میدان جنگ میں سپاہیوں کے سروں پر رنگ رنگ کی پگڑیاں نظر آ رہی ہیں۔ مغل سرداروں نے ابراہیم لودھی کے سپاہیوں کی طرف اشارہ کیا۔ سلطان کے لشکر میں افغانوں کے علاوہ راجپوت بھی شامل تھے۔ راجپوت فوجیوں کی قیادت گوالیار کا حکمران راجہ بکرما جیت کر رہا تھا۔ میدان جنگ میں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ بابر کے لہجے سے تلخی نمایاں تھی۔ کیا تم کسی سبزہ زار کی سیر کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے تھے؟ یہ زندگی کا مقتل ہے میرے ساتھیوں، یہاں تو ایسے ہی ہولناک مناظر دیکھنے میں آتے ہیں۔ بابر کے فوجی سرداروں نے ایک بار پہلے بھی واپس لوٹ جانے کا مشورہ دیا تھا اور آج پانی پت کے میدان میں بھی وہ سلطان ابراہیم لودھی کے مقابل صف آرا ہونے سے گریزاں نظر آ رہے تھے۔ بابر نے ان کے اکھڑتے ہوئے قدموں کو جمانے کے لیے کچھ دن پہلے لڑی جانے والی ایک جنگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، کیا تم نے
سردار داؤد خان اور سردار حاتم خان کا حشر نہیں دیکھا؟ ایک میدان جنگ سے فرار ہو گیا اور دوسرے کا سر تم نے اپنے گھوڑوں کے سموں سے رون ڈالا۔ وہ کون تھا جس نے اپنے سے 6 گنا لشکر کو شکست فاش دی تھی؟ تم ہی تو تھے۔ کیا ابراہیم لودھی کے سپاہیوں کی کثرت نے تمہارے ذہنوں کو اس قدر پریشان کر دیا ہے کہ تم اپنے نام بھی بھول گئے؟ بابر کی یہ جذباتی تقریر سن کر اکثر سرداروں نے اپنے سر جھکا لیے، مگر بعض مغل سردار مغل شہنشاہ کی اس زبانی حرکت کو حماقت و دیوانگی سے تعبیر کر رہے تھے۔ انہوں نے بابر سے کسی رعایت اور تکلف کے بغیر صاف صاف کہہ دیا، شہنشاہ جنگ آرزوؤں اور جذبوں کی بجائے ہوش و حواس اور کھلی آنکھوں کے ساتھ لڑی جاتی ہے۔ گستاخی معاف، اس وقت سلطان ابراہیم لودھی کی حیثیت اس خونی آندھی کی سی ہے جو اپنے گرد و پیش کی ہر چیز کو اڑا دینا چاہتی ہے، اور آپ اس وقت ایک کمزور درخت کے سوا کچھ نہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ آپ نے کس بنیاد پر ابراہیم لودھی سے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک ہم ہی نہیں، دنیا کا کوئی بھی ذی ہوش انسان اس کمزور درخت کی سلامتی کی ضمانت نہیں دے سکتا جس نے خود ہی اپنے آپ کو ایک تند و تیز اور ہلاکت خیز آندھی کے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ بابر کے یہ سردار منطق کی زبان میں اپنے فرما روا سے گفتگو کر رہے تھے۔ مغل شہنشاہ ان کی باتیں سن کر برہم نہیں ہوا، بلکہ انتہائی نرم لہجے میں کہنے لگا، میرے پاس تمہاری تقریریں سننے کا وقت نہیں ہے، بس چند لفظوں میں اپنا مدعا بیان کرو۔ کیا تم جانا چاہتے ہو؟ ہم خود بھی اس فتنے سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں اور آپ کو بھی گرداب ہلاکت سے دور رہنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ بابر نے پھر ان سے کوئی بات نہیں کی اور دوسرے سرداروں سے مخاطب ہو کر بولا، تم میں سے بھی جو کوئی عافیت کے سائبان کی طرف جانا چاہتا ہے وہ اسی وقت چلا جائے، مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ لیکن ایک بات پورے ہوش و حواس اور ذمہ داری کے ساتھ سن لو کہ تمہارا شہنشاہ کسی فریب میں مبتلا رہنا نہیں چاہتا۔ میں تمہیں تمہارے عہد و پیمان یاد نہیں دلاتا اور تم سے پرانی رفاقتوں کا حساب بھی طلب نہیں کرتا۔ ہاں، اتنا ضرور چاہتا ہوں کہ آج کے دن تم سب کے سب میرے سامنے بے نقاب ہو جاؤ۔ تم میں سے ہر شخص اپنا اپنا تعارف کرائے کہ وہ کون ہے اور مجھ سے اس کا کیا رشتہ ہے۔ جیسے ہی بابر کی بات ختم ہوئی، چاروں طرف سے ایک عجیب سا شور اٹھا۔ مغل سرداروں کے ساتھ بہت سے سپاہی بھی ہم آہنگ ہو کر کہہ رہے تھے، شہنشاہ ہم وہی ہیں، آپ کے دیرینہ خدمت گار جن کی زبانیں بدلی ہیں، نہ دل بدلے ہیں اور نہ دماغ، بس ایک عہد وفا ہے جو ہمارے کاندھوں پر سروں کے باقی رہنے تک قائم ہے۔ اپنے جانثاروں کا یہ جوش و جذبہ دیکھ کر بابر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی اور آنکھیں ایک جذبہ خاص کے ساتھ چمکنے لگیں۔ یہ سارے جذباتی نعرے ہیں شہنشاہ، ان کے سہارے جنگ نہیں لڑی جاتی۔ وہ چند مغل سردار جو مہاد جنگ سے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جانا چاہتے تھے، انہوں نے آخری بار بابر کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، مخلص وہ نہیں جو زبان اور لفظوں کا بھرم رکھنے کے لیے بے شمار انسانوں کو وادی فنا کے حوالے کر دیتے ہیں۔ دراصل مخلص وہ ہیں جو ناروں کی آگ سے انسانی خون کو نہیں گرماتے، بلکہ سنگین لمحات میں آفات و مصائب کو ٹالنے کے لیے ذہنی رسائی کی آخری حد تک غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ ہم ایسے ہی مدبر ہیں شہنشاہ، ہماری تدبیروں کو جذباتی نعروں کی نیلام گاہ میں بے قیمت نہ ٹھہرائیے اور ہمارے مخلصانہ مشوروں پر بلا تاخیر عمل کیجیے۔ صاحب کرا کے جانباز وارث، ہمیں پہچاننے کی کوشش کیجیے، ہم آپ کے دشمن نہیں، بہترین خیر خواہ ہیں۔ میں تمہاری بہترین تدبیروں اور مخلصانہ مشوروں کو سلام کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے بابر مسکرانے لگا تھا، اس لیے مغل سردار اس کے لہجے میں پوشیدہ طنز کی شدت کو محسوس نہ کر سکے۔ تو پھر ہمارے ساتھ اپنے گھوڑے کی باگیں موڑ لیجیے اور کابل پہنچ کر ازسر نو جنگ کی منصوبہ بندی کیجیے۔ مغل سردار شہنشاہ بابر کی گفتگو کا حقیقی مفہوم سمجھنے سے قاصر رہے تھے، اس لیے بہت زیادہ پرجوش لہجے میں بولنے لگے، یقیناً ہمارا فرما روا ایک ذہین اور معاملہ فہم شخص ہے،
اس لیے ہمیں یقین تھا کہ ہمارے مشورے رائے گاہ نہیں جائیں گے۔ نہیں ساتھیو، آج کے بعد سے میرے اور تمہارے راستے مختلف ہیں۔ اب تم کبھی میرے شریک سفر نہیں رہ سکتے۔ شہنشاہ ظہیر الدین بابر نے کسی اشتعال اور غصے کے بغیر ٹھہر ٹھہر کر کہا۔ مغل سردار کچھ دیر تک شدید حیرت کے عالم میں خاموش کھڑے بابر کی طرف دیکھتے رہے۔ پھر ان کے جسموں کو حرکت ہوئی اور وہ آگے بڑھ کر اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ یہ تین مغل سردار ندیم مرزا، امین برلاس اور احسان بیگ تھے۔ ہم اتمام حجت کر چکے، کاش ایسا نہ ہوتا۔ تینوں مغل سرداروں نے بیک زبان کہا، الفراق ہمارے شہنشاہ الفراق، خدا آپ کے جاہو جلال کی حفاظت کرے۔ یہ کہہ کر ندیم مرزا، امین برلاس اور احسان بیگ نے اپنے گھوڑوں کی لگامیں کھینچیں اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔ ابھی ان تینوں مغل سرداروں نے چند قدم کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ یکایک بابر کی پرجلال آواز ابھری، ٹھہرو۔ تینوں مغل سرداروں نے اپنے گھوڑوں کی لگامیں کھینچیں اور نیچے اتر کر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بابر کے قریب آئے۔ اگر تم میرے آبائی علاقوں سے گزرو تو وہاں کی مٹی، وہاں کے مکانوں اور وہاں کی ہواؤں کو میرا سلام کہنا۔ شہنشاہ ظہیر الدین بابر انتہائی پرسوز لہجے میں بول رہا تھا، اور اگر تمہیں یہ خبر ملے کہ بابر اس دنیا میں نہیں رہا تو میری قوم کو اور اہل فرغانہ کو پوری دیانتداری کے ساتھ بتا دینا کہ اس کے مٹھی بھر سپاہیوں اور سلطان ابراہیم لودھی کے لشکر جرار میں کوئی تقابل ہی نہیں تھا۔ پھر بھی صاحب قراں کا وارث فتح و کامرانی کے یقین کے ساتھ آخری سانس تک لڑا، اور اس حالت میں مارا گیا کہ اس کے سینے پر لالا رنگ زخموں کی بہار روشن تھی۔ تینوں مغل سرداروں نے اپنے حکمران کی بات سنی اور واپس جانے کے لیے مڑے۔ اور اگر تم امانت کا مفہوم سمجھتے ہو اور امانت کو پوری دیانتداری کے ساتھ منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو تو اہل فرغانہ اور سمرقند کو یہ بھی بتا دینا کہ تم اپنے شہنشاہ کو کس حال میں چھوڑ کر آئے تھے۔ اہل دل کے لیے یہ بڑی شدید ضرب تھی، مگر ندیم مرزا، امین برلاس اور احسان بیگ اس ضرب کو محسوس ہی نہ کر سکے۔ انہیں اپنی جانوں سے پیار تھا، اس لیے وہ کسی عافیت گاہ کی تلاش میں کابل کی طرف چلے گئے۔ بابر کے سپاہیوں کی تعداد کسی بھی حال میں 10-12 ہزار سے زیادہ نہیں تھی۔ اس کے برعکس سلطان ابراہیم لودھی کا لشکر 1,00,000 فوجیوں پر مشتمل تھا۔ اس طرح دونوں حریف 1 اور 10 کے تناسب کے ساتھ میدان جنگ میں صف آرا ہوئے تھے۔ افرادی قوت کے علاوہ سلطان ابراہیم لودھی کو شہنشاہ بابر کی فوج پر 1000 کوہ پیکر ہاتھیوں کی برتری بھی حاصل تھی۔ جب طاقت کے یہ پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت کرتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ ان کے قدموں کی دھمک سے زمین کانپ رہی ہے۔ مختصر یہ کہ طاقت کا توازن مکمل طور پر افغانوں کے حق میں تھا، اور سلطان ابراہیم لودھی اور راجہ بکرما جیت کو اپنی فتح محض چند قدم کے فاصلے پر نظر آ رہی تھی۔ شہنشاہ ظہیر الدین بابر کو اپنی قلت افواج اور دیگر جنگی وسائل کی کمی کا شدت سے احساس تھا۔ اگر اس کی جگہ سلطان ابراہیم لودھی کے مقابل کوئی دوسرا حریف ہوتا تو 1000 جنگی ہاتھیوں کی طویل اور مضبوط دیوار کو دیکھ کر ہی بھاگ کھڑا ہوتا، لیکن وہ ظہیر الدین بابر تھا، ایک تاریخ ساز انسان جسے قدرت نے موت کے منہ میں ثابت قدم رہنے کا حوصلہ بخشا تھا۔ اس نے بڑی ذہانت سے اپنے فرزند اکبر ہمایوں مرزا کی قیادت میں تجربہ کار امیروں کو میمنہ پر مقرر کیا۔ اسی فوجی دستے میں احمد جمال بھی شامل تھا۔ اپنے ایک عزیز محمد سلطان مرزا کی سرکردگی میں ایک دلیر اور ہوشیار فوجی دستے کو میسرہ پر متعین کیا۔ اس کے بعد شہنشاہ بابر نے دوسرے تجربہ کار سرداروں کو فوج کے مختلف حصوں پر مامور کیا۔ پھر جب مقابلہ شروع ہوا تو دونوں طرف سے فوجیں غضبناک موجوں کی صورت میں آگے بڑھیں اور اس طرح آپس میں ٹکرا گئیں جیسے سیلاب کا تند و تیز پانی کسی پتھر کے بند سے ٹکرا کر پار نکل جانا چاہتا ہے۔ ہر طرف ایک ایسا شور برپا تھا کہ فوجیوں کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہو رہے تھے۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے نبرد آزما سپاہیوں کے دل دہلا دینے والے نعرے گونجتے
اور میدان جنگ کی پوری فضا ہیبت اور دہشت کی قبا اوڑھ لیتی۔ جدھر بھی نظر جاتی انسانی خون کے فوارے ابلتے نظر آتے۔ گھوڑوں کی باغ دوڑ نے آنکھوں کے سامنے گرد و غبار کی چادر کھڑی کر دی تھی۔ پھر جب سلطان ابراہیم لودھی کے ہاتھیوں نے اپنی جگہ سے حرکت کی تو دونوں طرف کے سپاہیوں کو یوں محسوس ہوا جیسے میدان جنگ میں زلزلہ سا آ گیا ہے، اور جب کوہ پیکر ہاتھی زمین کو رونتے ہوئے آگے بڑھے تو اس قدر غبار اڑا کہ دیکھنے والوں کو دن پر رات کا گمان ہونے لگا۔ لوگ اس طرح برسر پیکار تھے کہ کسی کو کسی کا ہوش نہیں تھا۔ بس ہاتھوں کی گردش تھی، تلواروں کی کاٹ تھی، اور زخمی ہونے والے انسانوں کی فلک شگاف چیخیں تھیں۔ عجیب ہنگامہ کارزار تھا۔ بیٹا باپ کو پہچانتا تھا اور نہ باپ بیٹے کو۔ شروع میں افغانوں کے لشکر نے بڑی تیزی دکھائی تھی۔ ان کے آگے بڑھنے کا انداز ایسا ہی تھا جیسے بھوکی ٹڈیاں سرسبز و شاداب کھیتوں پر ٹوٹ پڑی ہوں۔ طلوع آفتاب سے دوپہر تک ہزاروں انسانوں کے سر گھوڑوں کے سموں سے روندے گئے۔